فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی. ہائے لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں گے. کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا. کہاں سے؟ یہاں سے نہیں. دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی. اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے یوں ہاتھ مارے گا یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو. تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے. وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں. یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں. میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا. ہلاکت ہے، تباہی ہے. کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا. چوتھا کینہ رکھنے والا. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں. یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ. کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا. ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جائے. خیر اب آگے چلے، آگے چلے. تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے 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 تندور کے منہ تک لاتے ہیں. پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے
پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں، پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ فرقہ واریت کی آگ، فرقہ واریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے، جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے، گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو۔ یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، دیکھ کر آئے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔
پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آگے وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر، نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا۔ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے پتا ہے؟ کہا ہاں پتا ہے۔ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دوں۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہائے
اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو آپ نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے تو جلدی نکل گئے، اب ذرا پیچھے رہ گئے تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم نے کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل ہی اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں، ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا یا مومن رکھا، میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے۔ ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی، کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں۔ تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا، کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ میرے بچوں، میں نے حوصل لائف گزاری ہے، ہم تو جانور تھے، اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال حوصل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے۔ ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں، ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈو دا، میں چودھری دا، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے۔ ویسے کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت۔ یہ استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو۔ وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار، اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی۔ اب شکر ہے یونس صاحب دی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی۔ وہ استاد نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے۔ جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے، جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں۔ ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت
محبت وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے. سختی سے بچے جھوٹ بولتے اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی. والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں. جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے. چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے. سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر. کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا. پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو. میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے. میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں. پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو. پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑے. اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹیاں تو بچا، سوٹیاں تو بچا. جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا. ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے. موسم کے پھل آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، میٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ. بڑا باغ کا بڑا شوق تھا. اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی. اور کوئی یہ رشوت نہیں ہوتی تھی. یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے. اب میں سوچ میں پڑا بھائی اب میں کیا کروں. تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں. ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں. میں اٹھا، جب 3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا. میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جاسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بیٹھ. میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے ہیں. سڑکوں پہ چل عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری تھی، بڑے نخرے سے چل رہے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے
آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے، کہ دل چیز ہی ایسی ہے. نبی کی حدیث یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے. میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی. یزید کے بعد جو ہے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت کی، شہزادے بنا دیا. دنیا دین کے تو ویسی تھی. ایک دن ان کے نوکر نے کہا، حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم ختم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، پھر رو پڑے. نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت. لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے. وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے. فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا تھا اور پھر مل گیا تھا. پر 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. تم مجھے کہتے میں نہ روں. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا. یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا. حسین کا سر تو آخر میں کٹا. یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا. یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا. یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا. یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا. یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا. یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا. یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا. یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا. یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا. اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا. اللہ اکبر. ہاں اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے. یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا. ابھی میں سے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے. تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا. اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا. اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون. بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ. سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں. برسات شروع ہو گئی. ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا. آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین سر چہرے کمر تک
حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تو پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں. ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے. دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں. ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں. غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں. وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو. میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں. اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو. کون ہو؟ حمزہ آل رسول. کون ہو؟ علی آل رسول. کون ہو؟ عبید آل رسول. آؤ. حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا. شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے. تو علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا تو عبید کی کو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَى حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا. شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نسرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جائے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھاوے. ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا. ہاں. ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو، ایسی نورانیت،
سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے, سب نام مٹے ہوئے ہیں, لیکن وہ بدو تھا, بدو علاقائی جو جانتا تھا, وہ مجھے وہاں لے گا. یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے, پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو ماقل, چھوٹا سا قد, انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے, میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے, اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا, ابو ماقل نے نہیں دیکھا. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے پکڑا ہے. آپ نے کہا اس کو فقد ایدک اللہ بملک کریم, چپ ہو جا. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی. بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے, روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا. اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. کہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں, خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے, کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے, وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا, میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ, میرے اللہ کا نام اللہ. خدا نہیں, بھگوان نہیں, ایشور نہیں, دیوتا نہیں, یزدا نہیں, اوتار نہیں, گاڈ نہیں. میرے اللہ کا نام اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے, میرا امیر بھی خدا کہتا ہے, میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے, میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے اللہ تو کہنا سیکھو, پھر اللہ بھی ملے گا. اور میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا, تُسے مینو محمد دین آکھنا شروع کر دیو, تُسے مینو خدا بخش آکھنا شروع کر دیو. یہ سارے نام ٹھیک ہیں, لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نام طارق جمیل رکھیا ہے, میرا نام لال دین نہیں رکھیا. میاں مینو طارق جمیل رکھو, اے مینو تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے. میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں, او میں نے تو اپنا نام اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, آسمان پکارے اللہ, بادل پکارے اللہ, ہوائیں پکاری اللہ, پانی پکارے اللہ, قطرہ قطرہ پکارا اللہ, دھرتی پکاری اللہ, پتے نے پکارا اللہ, ذرے نے پکارا اللہ, ایک چوٹی نے پکارا اللہ, ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ, ہر پرندے نے پکارا اللہ, ہر سانپ نے پکارا اللہ, ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ, ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ, ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ, ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ. ایک تم بر صغیر والے ہو خدا ہی آکھی جانتے ہو, پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے آندا ہے. اوے اللہ تا آکھو, اوے اللہ تا آکھو, یا زبان تا سدھی کرو, اوے منہ تا سدھا کرو, کی آکھی جانتے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام, اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اللہ
لا إله إلا هو الله الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله الخالق البارئ المصور الغفار الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد البصي الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي